امی اور ابو کے جانے کا دن آج بھی میری یادوں میں یوں محفوظ ہے جیسے یہ سب کچھ کل کا ہی واقعہ ہو۔ میں صرف 5 برس کی تھی جب ایک حادثے نے میری زندگی سے میرے والدین کو چھین لیا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ میں کس قیامت کے بیچ آ کھڑی ہوئی ہوں۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ اس دن لوگ روتے ہوئے گھر میں داخل ہو رہے تھے، عورتیں چھت پھاڑ کر بین کر رہی تھیں، کوئی مجھے گود میں اٹھا کر دلاسا دے رہا تھا اور کوئی میرے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میں بار بار پوچھ رہی تھی کہ امی کہاں ہیں، ابو کہاں ہیں، اور کوئی جواب دینے کے بجائے میری پیشانی پر بوسہ دے کر رو پڑتا تھا۔ بچپن کی معصومیت کے باوجود میں نے دل ہی دل میں محسوس کر لیا تھا کہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ میرا گھر، میری دنیا، میرا سہارا، سب ایک ہی دن میں مجھ سے چھین لیا گیا۔ نانی نے مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور بار بار کہتی جا رہی تھی کہ ڈر نہیں بیٹی، میں ہوں نا، لیکن وہ آنسو جنہیں وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، ان کا بوجھ میرے ننھے دل پر مزید بڑھ رہا تھا۔ نانی مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئیں اور مجھے ایسے گلے سے لگایا جیسے ڈرتی ہوں کہ کہیں میں بھی ان سے نہ چھن جاؤں۔ میں اس رات ان کے سینے سے لگی رہی اور نیند کے بجائے صرف خوف اور خالی پن محسوس کرتی رہی۔ میری زبان بار بار امی کو پکارتی رہی، لیکن جواب میں صرف نانی کی تھپک اور ہچکیوں کی آواز آتی رہی۔ اگلے دن جب میت کو دفنایا گیا تو پورا محلہ جمع تھا۔ میں نانی کا ہاتھ پکڑے قبرستان گئی تھی۔ میں نے اپنے ابو کا چہرہ آخری بار دیکھا، وہ خاموش سوئے ہوئے تھے۔ امی کو بھی کفن میں لپٹا دیا گیا تھا۔ میں نے نانی سے کہا کہ یہ سب کیوں سو گئے ہیں اور یہ کب اٹھیں گے؟ نانی نے لرزتی آواز میں کہا، یہ لمبی نیند ہے بیٹی، اب یہ نہیں اٹھیں گے۔ میں نے ضد کی کہ میں بھی ان کے ساتھ سونا چاہتی ہوں۔ نانی نے آنکھوں سے بہتے آنسو پونچھتے ہوئے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہا، تمہیں ابھی جینا ہے، تمہارے لیے دنیا ابھی باقی ہے۔ میں اس وقت سمجھ نہ سکی، مگر نانی کی آواز میں ایسا دکھ اور ایسی تنہائی تھی کہ میں بھی روتے روتے سو گئی۔ اس کے بعد میرا بچپن بالکل بھی ویسا نہ رہا جیسا دوسروں کا ہوتا ہے۔ میری کزن سکینہ کو میں اکثر دیکھتی تھی کہ وہ اپنی ماں یعنی میری ممانی کے ساتھ ہنستی کھیلتی رہتی ہے۔ اسے سب سہولتیں میسر تھیں، لیکن میرا وجود اکثر بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ ممانی مجھے گھورتی رہتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر تانے دیتی۔ کبھی کہتی کہ یتیم بچے ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، کبھی کہتی کھانا ضائع نہ کرنا ورنہ سمجھو کہ ہمارے سر پر بوجھ ڈال رہی ہو۔ میں ان کے رویے سے ڈرتی اور چھپ چھپ کر روتی، مگر ماموں کا رویہ مختلف تھا۔ وہ مجھے اکثر پیار سے پوچھتے کہ بیٹی کیا کھاؤ گی، کیا پڑھنا چاہتی ہو، کیا کھیلنا چاہتی ہو۔ وہ نرم دل انسان تھے، لیکن اپنی بیوی کے سامنے زیادہ بول نہیں پاتے تھے۔ کئی بار میں نے انہیں چپ چاپ اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا، جیسے وہ میرے دکھ کو سمجھتے ہیں مگر زبان سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں جٹاتے۔ نانی میرا سب سے بڑا سہارا تھی۔ میں انہی کے کمرے میں سوتی تھی۔ رات کو سوتے وقت وہ مجھے قصے کہانیاں سناتی، کبھی نبیوں کی کہانیاں، کبھی اپنے بچپن کی باتیں۔ میں ان کی باتوں میں کھو کر کچھ لمحوں کے لیے اپنی یتیمی کو بھول جاتی تھی، لیکن جیسے ہی قصہ ختم ہوتا اور نانی خاموش ہوتی، میری آنکھوں کے سامنے امی اور ابو کا چہرہ آ جاتا۔ میں رونے لگتی تو نانی مجھے اپنی گود میں بٹھا کر کہتی، میری بچی رونا نہیں، تمہارے ماں باپ اللہ کے پاس ہیں، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہیں دعائیں دے رہے ہیں، ان کی خاطر تمہیں صبر کرنا ہے۔ لیکن 5 سال کی بچی کہاں سمجھتی تھی کہ صبر کا مطلب کیا ہے۔ میں بس روتے روتے نانی کے دوپٹے میں چھپ جاتی اور نیند کی وادیوں میں گم ہو جاتی۔ وقت گزرتا گیا، میں بڑی ہونے لگی، لیکن یتیمی کا احساس میرے ساتھ ساتھ بڑھتا رہا۔ اسکول میں جب کوئی بچہ اپنے ابو کے ساتھ آتا یا اپنی امی کے ہاتھ کا ٹفن کھول کر کھاتا تو میرے دل میں خالی پن مزید گہرا ہونے لگ جاتا۔ میں اکثر سوچتی کہ کاش میری بھی امی ہوتی جو میرے لیے بالوں میں چوٹیاں بناتی، میرے لیے کپڑے سیتی، ابو بھی ہوتے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اسکول لے کر جاتے۔ لیکن یہ سب سوچیں بس میری آنکھوں کو نم کر دیتی تھی اور دل کو مزید بوجھل کر دیتی تھی۔ ممانی کو میری تعلیم سے بھی الجھن تھی۔ وہ اکثر نانی سے کہتی کہ اتنی پڑھائی کا کیا فائدہ، اس سے کام کرواؤ، گھر کے برتن دھلواؤ۔ لیکن نانی ڈٹ جاتی اور کہتی، نہیں، یہ پڑھے گی، اس کی ماں کا خواب تھا کہ یہ پڑھ لکھ کر کسی مقام پر پہنچے، میں اس کی تعلیم نہیں چھینوں گی۔ ممانی جل کر رہ جاتی اور پھر مجھ پر غصہ اتارتی رہتی۔ سکینہ میری واحد سہیلی تھی، ہم دونوں کھیلتے بھی تھے، ہنستے بھی تھے، لیکن کئی بار وہ بھی اپنی ماں کے کہنے پر مجھ سے فاصلہ اختیار کر لیتی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا،
سکینہ، تم مجھ سے کھیلتی کیوں نہیں ہو؟ اس نے معصومیت سے کہا۔ میری امی کہتی ہیں کہ میں تمہارے ساتھ زیادہ وقت نہ گزارا کروں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا پتہ نہیں، بس ایسا ہی کہتی ہیں۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن دل ہی دل میں ٹوٹ گئی۔ یتیمی کے ساتھ ساتھ مجھے یہ احساس بھی ہو گیا کہ لوگ مجھے الگ سمجھتے ہیں، جیسے میں باقی سب بچوں کی طرح نہیں ہوں۔ یہ احساس مجھے تنہا کر دیتا تھا۔ ممانی کے تانے دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ کبھی کہتی دیکھو سکینہ کی طرح کام سیکھو، کبھی کہتی کہ اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو تمہیں یہ سب سکھاتی، تم تو بس بوجھ بنی بیٹھی ہو۔ ایک دن تو انہوں نے مجھے چھوٹے سے اسٹور میں بند کر دیا، کیونکہ میں نے ان کے کہنے پر فوراً برتن نہیں دھوئے تھے۔ میں نے چیخ چیخ کر نانی کو پکارا۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے اور دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا ایسا زخم تھا جو کبھی نہیں بھرا۔ اس دن مجھے پہلی بار لگنے لگا کہ میں اس دنیا میں بالکل اکیلی ہوں، اور اگر نانی نہ ہوتی تو شاید میں ٹوٹ ہی جاتی۔ نانی نے میری زندگی میں ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کیا۔ وہ میری دعاؤں میں شامل رہتی تھی، میرے ساتھ کھانا کھاتی، میرے کپڑے سیتی اور بار بار مجھے حوصلہ دیتی رہتی۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ہمیشہ یہی سوچتی رہتی کہ امی ابو کیوں چلے گئے، میں کیوں یتیم ہو گئی، دوسرے بچے کیوں خوش نصیب ہیں اور میں کیوں محروم ہوں۔ یہ سوال مجھے راتوں کو جگائے رکھتا، اور میں کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی امی ابو مجھے بھی اپنے پاس بلا لو، میں اکیلی تھک گئی ہوں۔ لیکن پھر نانی کی آواز مجھے روک لیتی اور میں ان کے لیے جینے کا فیصلہ کر لیتی۔ میری زندگی کا آغاز یوں ہی یتیمی کے دکھ، ممانی کے ظلم، ماموں کی خاموش محبت اور نانی کی شفقت سے ہوا۔ میرے بچپن کی ہر اینٹ انہی یادوں سے جڑی ہے۔ میں نے بہت جلد یہ سیکھ لیا تھا کہ دنیا میں سب کچھ آپ کے مطابق نہیں ہوتا۔ کبھی آپ کو وہ سہارا ملتا ہے جس کی آپ نے امید نہیں کی ہوتی، اور کبھی وہ لوگ جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں وہی سب سے بڑی آزمائش بن جاتے ہیں۔ میرے لیے نانی کا کمرہ ہی جنت تھا، وہیں میں محفوظ تھی، وہیں میں ہنس سکتی تھی۔ باقی سب جگہیں میرے لیے ایک قید خانہ تھی، جہاں مجھے ہر وقت اپنے یتیم ہونے کا احساس دلایا جاتا تھا۔ اس دن کی وحشت آج بھی میرے دل میں ایک زندہ زخم کی طرح تازہ ہے، جب پہلی بار ممانی نے مجھے بھوکا رکھا اور اسٹور میں قید کر دیا تھا۔ میں چھوٹی سی بچی تھی، میرے ننھے پیٹ میں بھوک مچل رہی تھی اور آنکھوں میں ڈر تیر رہا تھا۔ وہ دن ایسا تھا جب میں نے سمجھا کہ دنیا کی سختی اصل میں کیا ہوتی ہے۔ نانی گھر کے کاموں میں مصروف تھیں، ماموں اپنی دکان پر گئے ہوئے تھے اور سکینہ اپنے اسکول کا ہوم ورک کر رہی تھی۔ ممانی نے کسی معمولی سی بات پر مجھے ڈانٹا تھا۔ شاید میں نے برتن دیر سے دھوئے تھے یا پانی کے جگ کو بھرنا بھول گئی تھی۔ انہوں نے مجھے جھڑکتے ہوئے کہا کہ تمہیں کچھ عقل نہیں، تم بس دوسروں کا کھانا کھانے آئی ہو، اپنے باپ کی طرح بیکار اور اپنی ماں کی طرح کمزور ہو۔ میں ان کی یہ بات سن کر سہم گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور ہونٹ کپ کپانے لگے۔ میں نے دبے لفظوں میں کہا ممانی میں اب یہ کام کر لوں گی، مجھے معاف کر دیں۔ لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور جھٹکے سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے اسٹور کے اندھیرے کمرے میں دھکیل دیا، دروازہ زور سے بند کیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ میں نے چیخ کر کہا ممانی دروازہ کھول دیں، میں ڈر رہی ہوں، میں بھوکی ہوں۔ لیکن وہ طنزیہ کہا لگا کر بولی بھوکی رہو گی تو عقل آئے گی، رو رو کر کیا کرو گی؟ تمہیں اسی طرح سکھانا ہے کہ یتیم بچے دوسروں پر بوجھ نہیں بنتے۔ اندھیرا میرے چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں کو گلے لگا کر زور زور سے رونے لگی۔ میں بار بار نانی کو پکارتی، نانی مجھے بچا لیں، نانی دروازہ کھول دیں، میں ڈر گئی ہوں۔ لیکن نانی شاید میری آواز نہیں سن سکی، یا شاید وہ خود مجبور تھی ممانی کے سامنے بولنے سے۔ میں نے بار بار اپنی ہتھیلیوں سے دروازہ پیٹا، مگر کوئی آیا ہی نہیں۔ بھوک اور خوف نے مجھے ہلکان کر دیا تھا، میرا ننھا سا وجود اندھیرے میں کانپ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کیں تو یوں لگا جیسے سائے میرے قریب آ رہے ہیں۔ مجھے لگنے لگا کہ کوئی میرے بالوں کو کھینچ رہا ہے، کوئی میرے پاؤں پکڑ رہا ہے۔ میں ڈر کے مارے چیخی اور پھر نڈھال ہو کر رونے لگی۔ میری ہچکیاں بند گئی تھیں اور آنسو تھمتے ہی نہیں تھے۔ اسی رات جب میری ہمت ٹوٹنے لگی اور میں روتے روتے نیند کی نیم بہوشی میں گئی تو پہلی بار ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ خواب میں ایک نوجوان کھڑا تھا، سفید کپڑوں میں، بہت پرسکون اور پراسرار سا۔ اس کا چہرہ روشنی سے بھرا ہوا تھا، آنکھوں میں عجب گہرائی تھی۔ میں نے خوفزدہ ہو کر پوچھا تم کون ہو؟ اس نے نرمی سے کہا ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں بس تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔
تمہارے آنسو مجھے بلا لائے ہیں۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کون ہے جو میرے رونے سے آیا ہے۔ میں نے کہا، میں بہت ڈر گئی ہوں، مجھے بھوک بھی لگی ہے اور میں اکیلی ہوں۔ وہ بولا، تم اکیلی نہیں ہو۔ جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ایک محافظ بھیجا جاتا ہے۔ تمہارے لیے میں ہوں۔ میں اس وقت خواب اور حقیقت کا فرق سمجھ نہ سکی تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا، جیسے میرے درد کو کسی نے سن لیا ہو، جیسے میں بالکل تنہا نہ رہی ہوں۔ صبح جب اندھیرا پھیلا، نانی نے دروازہ کھولا اور مجھے باہر نکالا تو میں آنکھوں میں سوجن اور جسم میں کمزوری کے ساتھ باہر آئی۔ وہ کہنے لگی ممانی سے کہ خدا کا خوف کھاؤ، سکینہ کی ماں، یتیم پر ظلم مت کرو۔ لیکن وہ طنز سے بولی، دیکھا اب عقل آئی کہ نہیں؟ میں خاموش رہی، کچھ نہ کہا، لیکن میرے دل میں وہ خواب اب بھی تازہ تھا۔ میں بار بار سوچتی کہ وہ نوجوان کون تھا۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس دن سے یہ خواب میرے ساتھ جڑ گیا، جیسے ہر رات میرے لیے ایک حقیقت بنتا جا رہا تھا۔ جب میں 7 برس کی ہوئی تو یہ خواب مسلسل آنے لگا۔ کبھی وہ بس دور کھڑا مجھے دیکھتا رہتا، کبھی میرے قریب آ کر کہتا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کبھی میں رو رہی ہوتی تو وہ خاموش کھڑا رہتا۔ اس کی موجودگی سے مجھے سکون ملتا تھا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا خوف بھی دل میں بیٹھتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ خواب میں ایک دن کہنے لگا، جب تم جوان ہوگی تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس جملے نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں ڈر کے مارے نانی کے ساتھ چمٹ گئی اور سوچتی رہی کہ اگر یہ خواب حقیقت بن گیا تو کیا ہوگا۔ دن میں سکینہ کے ساتھ کھیلتی تو کچھ لمحوں کے لیے بھول جاتی، لیکن جیسے ہی رات ہوتی، اندھیرا پھیلتا، میرا دل دھڑکنے لگتا اور مجھے لگتا کہ وہ خواب پھر آئے گا۔ میں کئی بار نانی کو کہتی کہ نانی، میں ڈر جاتی ہوں، مجھے عجیب خواب آتے ہیں۔ نانی پیار سے میرے بالوں پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی، ڈر مت بیٹی، خواب تو بس خواب ہوتے ہیں۔ مگر میں دل میں جانتی تھی کہ یہ خواب عام نہیں ہے۔ بار بار ایک ہی شخص کا آنا، ایک ہی بات کو دہرانا، کچھ نہ کچھ مطلب تو رکھتا ہے، لیکن میں اسے سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ ایک دن سکینہ نے مجھ سے پوچھا، تم اکثر رات کو روتی کیوں ہو؟ تمہارے کمرے سے آوازیں آتی ہیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اسے بتایا کہ مجھے خواب میں ایک نوجوان نظر آتا ہے، سفید کپڑوں میں، وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ سکینہ حیران رہ گئی اور بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خواب تو بدلتے رہتے ہیں، تمہیں ہر بار ایک ہی خواب کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے کہا، میں نہیں جانتی، لیکن ہوتا یہی ہے۔ وہ ہمیشہ آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ جب میں جوان ہو جاؤں گی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ سکینہ یہ سن کر خاموش ہو گئی، اس کے چہرے پر خوف کی جھلک تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ بات کسی کو مت بتانا، ورنہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں گے۔ میں نے کہا، میں نے نانی کو بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ خواب تو بس خواب ہوتے ہیں۔ سکینہ نے آہستہ سے کہا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم احتیاط کرنا۔ اسی دوران ممانی کا رویہ بدستور سخت تھا۔ وہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوستی رہتی، کہتی کہ یہ بچی منحوس ہے، اس کے آنے سے ہمارے گھر میں سکون نہیں رہا، اس کے ماں باپ بھی اسی کی وجہ سے گئے۔ میں یہ سب سن کر سہم جاتی، لیکن دل ہی دل میں سوچتی کہ اگر میرے خواب والا نوجوان حقیقت میں میرا محافظ ہے تو شاید ایک دن وہ مجھے ان سب ظلموں سے نجات دلا دے گا۔ لیکن فوراً ہی اس خیال پر میرا دل کانپ جاتا کہ اگر وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا تو نانی کہاں رہیں گی، میں انہیں کیسے چھوڑ دوں گی؟ راتیں میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش بن چکی تھی۔ میں سوتی تو خواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا، جاگتی تو ممانی کے تانے سننے پڑتے۔ دن میں سکینہ ہی میرے لیے امید کی کرن تھی۔ وہ اکثر میرے ساتھ بیٹھتی اور کہتی کہ تم فکر نہ کرو، تم بہادر ہو اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جب رات کو میں اکیلی بستر پر لیٹتی تو سکینہ کی یہ باتیں یاد آ کر بھی میرا ڈر کم نہ ہوتا۔ مجھے لگتا جیسے کمرے میں کوئی موجود ہے، کوئی میری طرف دیکھ رہا ہے، اور جیسے ہی نیند آتی تو وہی نوجوان میرے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ میں کئی بار اس سے خواب میں پوچھتی کہ تم میرا پیچھا کیوں کرتے ہو؟ تم کون ہو؟ وہ مسکرا کر بس اتنا کہتا، تمہارا وقت قریب ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا محافظ ہوں میں، تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ لیکن دل کے کسی کونے میں اس کے آخری الفاظ مجھے دہلا دیتے، جب وہ کہتا کہ جب تم جوان ہو جاؤ گی تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں جاگ کر پسینے میں بھیگ جاتی۔ نانی میرے کانپتے جسم کو دیکھ کر پوچھتی کہ کیا ہوا؟ میں جھوٹ بول دیتی کہ نانی بس ڈراؤنا خواب تھا، لیکن سچ یہ تھا کہ میرا دل بار بار اسی سوال میں الجھ جاتا
کہ آخر وہ کون ہے اور مجھے کہاں لے جانا چاہتا ہے۔ میرے لیے ممانی کا ظلم اور خواب کا خوف ایک ساتھ مل کر دوہری سزا بن گئے تھے۔ ایک طرف دن کی سختیاں اور بھوک، دوسری طرف رات کے ڈراؤنے مگر پراسرار خواب۔ میرا وجود انہی کے بیچ الجھ کر رہ گیا تھا، لیکن نانی اور سکینہ کا سہارا مجھے بار بار حوصلہ دیتا رہا، ورنہ شاید میں کب کا ٹوٹ کر بکھر گئی ہوتی۔ جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنا شروع کیا تو میرے خواب جیسے حقیقت میں ڈھلنے لگے۔ وہی نوجوان جو بچپن سے میرے خوابوں میں آتا تھا اب اور زیادہ واضح اور قریب لگنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی اور آواز کی سختی مجھے پہلے سے زیادہ متاثر کرنے لگی، مگر ساتھ ہی ایک خوف بھی میرے دل میں گہرا ہونے لگا، کیونکہ وہ اب ہر بار صاف لفظوں میں یہی کہتا کہ تمہارے جوان ہوتے ہی میں تمہیں لے جاؤں گا۔ یہ جملہ میرے کانوں میں بار بار گونجتا رہتا، چاہے دن ہو یا رات، میں کھانا کھا رہی ہوں یا سکینہ کے ساتھ ہنس رہی ہوں۔ اچانک یہ آواز میرے دل کے اندر سے نکل کر مجھے لرزا دیتی۔ نانی نے کئی بار میرے چہرے پر پریشانی دیکھ کر پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا؟ تم اکثر راتوں کو کانپتے ہوئے اٹھ بیٹھتی ہو، تمہیں خواب آتے ہیں کیا؟ میں نے جھوٹ بول دیا، نانی کچھ نہیں، بس ڈراؤنے خواب ہیں۔ اور بس؟ نانی نے پیار سے کہا، بیٹی خواب تو دماغ کا کھیل ہوتے ہیں، زیادہ سوچا نہ کرو۔ مگر میں دل ہی دل میں جانتی تھی کہ یہ خواب عام نہیں ہے، ان کے پیچھے کوئی حقیقت چھپی ہے۔ میری عمر 16 سال کی ہوئی تو میں نے اپنی ذات میں عجیب سی تبدیلیاں محسوس کی۔ میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھتی تو لگتا جیسے میری آنکھوں کی چمک اب پہلے جیسی نہیں رہی، اب اس میں کچھ سوال چھپے ہیں۔ میرے چہرے کے خد و خال نکھرنے لگے، بالوں کی لٹیں چہرے پر آ کر جیسے نئے رنگ بھر دیتی، اور یہی تبدیلی ممانی کی آنکھوں کو چبھنے لگی۔ وہ اکثر طنز کرتی، بڑی بنی ٹھنی پھرتی ہے جیسے کوئی شہزادی ہو، گھر کا کام نہیں کرنا، پڑھائی کے بہانے نکال لیتی ہے اور پھر کھڑی آئینے کے سامنے بال سنوارتی رہتی ہے۔ میں چپ چاپ سنتی اور دل میں سوچتی کہ اگر میں تھوڑی سی بھی اچھی لگتی ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ لیکن مجھے یہ بات بھی ڈرانے لگی تھی کہ کہیں وہ خواب والا نوجوان اسی وجہ سے تو میرے قریب نہیں آ رہا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کا جملہ اور زیادہ حقیقت بننے لگا تھا۔ اب گھر کے کاموں کا بوجھ بھی بڑھ گیا تھا۔ نانی بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ کام نہیں کر پاتی تھی۔ ماموں صبح سویرے دکان کے لیے نکل جاتے اور شام تک لوٹتے۔ ممانی ہر چھوٹا بڑا کام میرے ذمے ڈال دیتی۔ میں صبح سویرے ناشتہ بناتی، ماموں کے لیے چائے اور پراٹھے، سکینہ کے لیے لنچ پیک کرتی اور خود بھی اسکول کی تیاری کرتی۔ کبھی کبھی وقت کی کمی اتنی شدید ہو جاتی کہ میں ناشتہ چھوڑ کر دوپٹہ لپیٹتی اور بھاگتی بھاگتی اسکول پہنچتی۔ وہاں جا کر میری حالت دیکھ کر سکینہ کہتی کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ سب تو امی کا کام ہے۔ لیکن میں مسکرا کر کہتی کہ سکینہ، اگر میں نہ کروں تو گھر میں لڑائی شروع ہو جائے گی، نانی کو تکلیف ہوگی اور ماموں شرمندہ ہوں گے، اسی لیے میں سب کچھ برداشت کر لیتی ہوں۔ وہ میری بات سن کر چپ ہو جاتی اور میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی رہتی۔ دن میں سب کچھ کسی نہ کسی طرح گزر جاتا، مگر رات جب کمرے میں خاموشی چھا جاتی تو وہ خواب پھر میرے ذہن پر چھا جاتے۔ کبھی وہ نوجوان میرے بالکل قریب کھڑا ہوتا اور کہتا، میں نے کہا تھا نا کہ تمہارے جوان ہوتے ہی میں تمہیں لے جاؤں گا۔ کبھی وہ دور کھڑا مجھے دیکھتا اور آنکھوں کے اشارے سے سمجھاتا کہ میرا وقت قریب ہے۔ ایک بار میں نے ہمت کر کے اس سے کہا، تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ میں نانی کو کیسے چھوڑ دوں گی؟ سکینہ کو کیسے چھوڑ دوں گی؟ میرا دل نہیں مانتا۔ اس نے بس ایک بات کہی جسے سن کر میرا وجود کانپ گیا۔ اس نے کہا، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے لیے ہم ہوتے ہیں، تمہارا وقت آ گیا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے مت لے جاؤ، میرا دل نہیں چاہتا۔ تم کون ہو؟ تم مجھے خوابوں میں کیوں آتے ہو؟ لیکن وہ مسکرا کر غائب ہو گیا اور میں آنکھوں کے آنسوؤں میں ڈوبی جاگ اٹھی۔ میرے اندر ایک جنگ سی شروع ہو گئی تھی۔ ایک طرف یہ خواب جو مجھے اپنی گرفت میں لے چکے تھے، دوسری طرف میری ذمہ داریاں، نانی کو سہارا دینا، ماموں کا خیال رکھنا، سکینہ کے ساتھ اپنی پڑھائی اور کھیل کو جاری رکھنا۔ میں اکثر سوچتی کہ اگر میں سب کو چھوڑ کر چلی گئی تو نانی اکیلی کیسے رہیں گی؟ ماموں کو ممانی کے تانوں سے کون بچائے گا؟ سکینہ کو دوست کیسے ملے گا؟ مگر ساتھ ہی میرے اندر ایک تجسس بھی جاگتا کہ وہ نوجوان کون ہے؟ کیا وہ انسان ہے یا کچھ اور اگر وہ کہتا ہے کہ وہ میرا محافظ ہے تو پھر وہ مجھے ڈراتا کیوں ہے؟ ایک شام جب میں سکینہ کے ساتھ پڑھائی کر رہی تھی تو اس نے اچانک کہا، تم کچھ چھپاتی ہو مجھ سے، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تم دن بدن خاموش کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی مگر وہ بضد ہو گئی۔
پھر میں نے دھیرے سے کہا، سکینہ وہ خواب ابھی تک آتے ہیں مجھے، بلکہ اب اور بھی زیادہ آتے ہیں۔ وہ نوجوان مجھے بار بار کہتا ہے کہ جب میں جوان ہو جاؤں گی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ سکینہ یہ سن کر کانپ گئی۔ اس نے کہا، یہ بات تو ڈرا دینے والی ہے، تم نے کسی کو بتایا؟ میں نے کہا، نہیں، اگر میں نانی کو بتاؤں گی تو وہ پریشان ہو جائیں گی، اور ماموں کو بتاؤں گی تو وہ مجھے پاگل سمجھیں گے۔ سکینہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، تم اکیلی نہیں ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ خواب محض خواب نہیں ہے، ان میں کچھ حقیقت ہے۔ میں کئی بار سوچتی کہ اگر یہ خواب حقیقت میں بدل گئے تو میری زندگی کس رخ پر جائے گی؟ کہیں یہ میری خوشی کا راستہ ہے یا میری بربادی کا؟ مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ نانی کبھی کبھی پیار سے میرا چہرہ تھام کر کہتی، تم دن بدن نکھرتی جا رہی ہو، اللہ کرے تمہارا نصیب اچھا ہو۔ میں ان کی بات سن کر مسکرا دیتی، مگر اندر سے میرا دل ٹوٹنے لگتا کہ اگر میرا نصیب وہی ہے جو خواب والا نوجوان کہتا ہے تو پھر یہ سب خوشیاں کس دن کے لیے ہیں؟ ہر دن کے ساتھ ساتھ یہ خوف بڑھتا گیا، اور ہر رات وہ خواب میری حقیقت کو اور زیادہ ہلا کر رکھ دیتے۔ میں نے سکینہ سے کہا، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ سب ختم کر دوں، خود کو اس خواب سے آزاد کر لوں۔ سکینہ نے غصے سے کہا، ایسی بات مت کرو، تمہیں ہمت رکھنی ہوگی، تمہیں دیکھنا ہے کہ یہ سب کیا ہے اور کیسے ختم ہوتا ہے۔ میں نے کہا، مگر میں ڈرتی ہوں، وہ ہر بار کہتا ہے کہ وہ مجھے لے جائے گا۔ سکینہ نے مضبوط لہجے میں کہا، تم اس کے سامنے کھڑی ہو جاؤ اور کہو کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، تمہاری زندگی تمہاری ہے اور تمہیں اسے جینا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے کچھ حوصلہ ملا، مگر پھر بھی جب رات کو آنکھیں بند ہوتی تو وہی نوجوان سامنے آ کھڑا ہوتا اور اس کی آنکھوں کی گہرائی مجھے بے بس کر دیتی۔ میری زندگی اب ایک عجیب دوراہے پر کھڑی تھی۔ ایک طرف حقیقت تھی، نانی، ماموں، سکینہ، اسکول اور گھر کے روزمرہ کے مسائل۔ دوسری طرف وہ خواب جو ہر دن میرے قریب آتے جا رہے تھے۔ میری عمر بڑھ رہی تھی اور میرا ڈر بھی بڑھ رہا تھا، کیونکہ مجھے بار بار یہی محسوس ہوتا کہ جب میں مکمل جوان ہو جاؤں گی تو یہ خواب خواب نہیں رہیں گے، بلکہ حقیقت کا روپ دھار لیں گے اور مجھے کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ نانی کا چہرہ میری زندگی کا سب سے بڑا سکون تھا، اور جب وہ اچانک مجھے چھوڑ کر چلی گئیں اس دنیا سے تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے وجود کا آدھا حصہ کٹ کر رہ گیا ہو۔ ان کے آخری دنوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کس طرح دن بدن کمزور ہو رہی تھی۔ ان کی ہڈیاں جیسے دھاگوں کی طرح باریک ہو گئی تھی، اور آواز میں وہ لرزش آ گئی تھی جسے سن کر میرا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ اکثر میرا ہاتھ پکڑ کر کہتی، بیٹی میں اب زیادہ دن تیرے ساتھ نہیں رہوں گی، اللہ کرے تیرا نصیب اچھا ہو اور تجھے وہ ملے جو تیری حفاظت کرے۔ میں ان کی بات سن کر رونے لگتی اور کہتی، نانی، آپ یہ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جائیں گی؟ آپ کے بغیر میرا کیا بنے گا؟ وہ پیار سے میری پیشانی چوم کر کہتی، ہر کسی نے ایک دن جانا ہوتا ہے اور میں نے اپنی زندگی گزار لی ہے، بس تم ہمت رکھنا، میں دعا کرتی ہوں کہ تمہارے لیے سب بہتر ہو جائے۔ نانی کی وفات کے دن جیسے آسمان بھی میرے ساتھ رو رہا تھا، بارش کی بوندیں مسلسل گر رہی تھی، گھر کے آنگن میں اداسی کا سایہ چھا گیا تھا۔ جب وہ چارپائی پر خاموش لیٹیں تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے سانس رک گئے ہوں۔ ممانی اور ماموں کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مگر ان کے آنسو میرے جیسے نہیں تھے۔ میرے آنسو تو ایک ایسی جدائی کے تھے جس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ میں نانی کی لاش کے پاس بیٹھ کر چیخ چیخ کر روئی اور بار بار کہتی رہی، نانی اٹھو، دیکھو میں اکیلی ہو جاؤں گی، مجھے کون سنبھالے گا، مجھے کون تسلی دے گا؟ مگر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میرا کمرہ خالی خالی لگنے لگا۔ وہ کمرہ جہاں کبھی نانی کی تسلی بخش آواز گونجتی تھی، جہاں ان کے ہاتھوں کی خوشبو محسوس ہوتی تھی، اب وہاں صرف سناٹا تھا۔ میں جب بھی بستر پر لیٹتی تو میرا دل ٹوٹ جاتا، کیونکہ وہ بستر اب خالی تھا جہاں نانی میرے ساتھ سوتی تھی۔ ان کی دعاؤں کی چھاؤں جو ہر رات مجھے گھیرے رکھتی تھی اب ختم ہو گئی تھی۔ میں نے پہلی بار اتنی شدید تنہائی محسوس کی کہ مجھے لگا کہ یہ تنہائی مجھے اندر سے کھا جائے گی۔ نمانی کا رویہ نانی کے جانے کے بعد اور بھی کٹھور ہو گیا تھا۔ اب ہر وقت ان کی زبان پر میرے لیے زہر بھرا جملہ ہوتا۔ کبھی کہتی، یہ لڑکی ہمارے گھر کا بوجھ ہے، نہ کما سکتی ہے، نہ کام ڈھنگ سے کرتی ہے، نہ کسی کام آ سکتی ہے۔ ماموں کبھی مجھے بچانے کی کوشش کرتے، مگر وہ بھی مجبور ہو جاتے، کیونکہ وہ خود ممانی کے رویے سے ڈرتے تھے۔ میں نے نوٹ کیا کہ سکینہ بھی اب مجھ سے دور ہونے لگی تھی۔ وہ پہلے میرے ساتھ ہر وقت رہتی تھی، ہنستی، کھیلتی،
پڑھائی کے بہانے ساتھ بیٹھتی، لیکن نانی کے جانے کے بعد جیسے اس نے بھی مجھ سے فاصلہ بڑھا لیا تھا۔ شاید وہ اپنی مصروفیات میں الجھ گئی تھی، یا شاید وہ بھی ڈرنے لگی تھی کہ اگر زیادہ میرا ساتھ دے گی تو ممانی اس پر بھی برس پڑیں گی۔ سکینہ کے دور ہونے سے میری دنیا اور بھی سنسان ہو گئی تھی۔ میں اکثر خود سے کہتی کہ اب میرا کوئی نہیں ہے، نہ نانی، نہ سکینہ، نہ ماموں، جن کی مجبوری صاف نظر آتی تھی، اور نہ ہی کوئی اور جو مجھے سہارا دے۔ ایسے وقت میں وہ خواب پھر شدت سے آنے لگے۔ اب وہ خواب خواب نہیں لگتے تھے، بلکہ حقیقت کا حصہ محسوس ہوتے تھے۔ میں جب رات کو آنکھیں بند کرتی تو مجھے لگتا جیسے کوئی میرے کان کے بالکل قریب آ کر سرگوشی کر رہا ہو۔ کبھی وہی جملہ کہ تمہارے جوان ہوتے ہی میں تمہیں لے جاؤں گا، کبھی یہ کہ تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور کبھی وہ محض سانسوں کی آواز ہوتی، جیسے کوئی میرے بالکل پاس کھڑا ہے۔ کئی بار میں خوف سے اٹھ بیٹھتی اور کمرے کے کونے کونے کو دیکھتی، لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا، صرف اندھیرا ہوتا۔ کبھی میں اپنی سانسیں تیز ہوتی محسوس کرتی اور سوچتی کہ یہ حقیقت ہے یا میرا وہم، مگر وہ سرگوشیاں اتنی قریب سے سنائی دیتی کہ میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ ایک رات میں رو رو کر نانی کو یاد کر رہی تھی کہ اچانک وہ سرگوشی سنائی دی۔ اس بار اس نے کہا، اب تمہارے پاس کوئی نہیں رہا، میں ہی تمہارا سہارا ہوں۔ میں نے لرزتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ مجھے کیوں ڈراتے ہو؟ اگر تم میرا سہارا ہو تو سامنے آؤ، کیوں چھپ کر بات کرتے ہو؟ مگر جواب میں صرف ایک ہلکی سی ہنسی سنائی دی، جو میرے وجود کو مزید کانپنے پر مجبور کر گئی۔ میں نے تکیے میں منہ چھپا لیا اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ اللہ مجھے اس خوف سے بچا لے۔ اب میری حالت یہ ہو گئی تھی کہ دن میں مجھے ممانی کے تانوں کا سامنا کرنا پڑتا، اور رات کو ان سرگوشیوں کا جو مجھے خواب اور حقیقت کے بیچ الجھا دیتی۔ میں سکینہ سے بات کرنے کی کوشش کرتی، مگر وہ جلدی سے بات بدل دیتی اور کہتی کہ تم بس پڑھائی پر دھیان دو اور ممانی کی باتوں کو دل پر مت لو۔ میں دل ہی دل میں سوچتی کہ وہ میرے اندر کے طوفان کو نہیں جانتی۔ اس کے خیال میں میرا دکھ صرف ممانی کے رویے تک محدود ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ میرا سب سے بڑا دکھ وہ خواب اور وہ سرگوشیاں تھیں جو اب میرے خون میں اتر گئی تھی۔ ایک دن ماموں نے پیار سے کہا، بیٹی فکر نہ کرو، اللہ بڑا کارساز ہے، تم اکیلی نہیں ہو۔ میں ان کی بات سن کر مسکرا دی، مگر میرے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ ماموں کیا جانتے ہیں کہ میں کتنی اکیلی ہوں۔ ماموں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جب رات کو سب سو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جیسے کوئی میرے بستر کے کنارے بیٹھا ہے اور میری سانسوں کی رفتار کو گن رہا ہے۔ میں اپنی آنکھیں کھولتی تو اندھیرے میں مجھے دھندلا سا سایہ نظر آتا، لیکن جب میں آنکھیں جھپکتی تو وہ غائب ہو جاتا۔ میں نے کئی بار ہمت کر کے کہا، کون ہو تم؟ میرے کمرے میں کیوں آتے ہو؟ مگر جواب ہمیشہ خاموشی ہوتی، یا پھر وہی سرگوشی کہ میں تمہارا محافظ ہوں۔ یہ سب کچھ میری زندگی کو ایک ایسے موڑ پر لے آیا تھا جہاں ہر لمحہ خوف اور تنہائی کا سایہ میرے ساتھ رہتا۔ میں چاہتی تھی نانی ایک دن واپس آ جائیں، ان کے ہاتھ میرے سر پر ہوں، وہ دعا دیں تو میرا یہ ڈر ختم ہو جائے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ نانی اب کبھی واپس نہیں آ سکتی، اور میں اپنے دکھوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی تھی۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ خواب کا نوجوان صرف خواب کا حصہ نہیں بلکہ کسی حقیقت کا روپ ہے، اور وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہا ہے۔ میں اکثر سوچتی کہ اگر یہ حقیقت ہے تو کب وہ لمحہ آئے گا جب وہ بالکل سامنے آ کھڑا ہوگا اور اپنی بات سچ کر دکھائے گا۔ یہ سوچ میرے جسم کو کپ کپا دیتی، مگر ساتھ ہی دل کے کسی کونے میں یہ بھی خواہش جاگتی کہ اگر وہ واقعی میرا محافظ ہے تو شاید وہی میرا واحد سہارا بھی ہو۔ 18واں سال میری زندگی میں اس طرح آیا جیسے کسی اندھیری راہ پر اچانک ایک چراغ جل اٹھے، لیکن اس روشنی کے ساتھ خوف بھی تھا۔ وہ دن عام دنوں کی طرح گزرا۔ ممانی ہمیشہ کی طرح مجھے کوستی رہی، کبھی کہتی تم اب جوان ہو گئی ہو، اب گھر کے سارے کام تمہارے ذمے ہیں، میں تھک گئی ہوں اور تم کچھ نہیں کرتی۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتی اور اپنا کام کرتی رہتی۔ ماموں کبھی کبھی مجھے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دے دیتے، جیسے وہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ بیٹی ہمت رکھنا، میں ہوں نا۔ لیکن حقیقت میں وہ بھی ممانی کے سامنے بے بس تھے۔ سکینہ اب بالکل ہی بدل گئی تھی، وہ پہلے کی طرح میرا سہارا نہیں تھی۔ وہ اپنے دوستوں اور اپنے مشغلوں میں زیادہ وقت گزارنے لگی تھی، اور میں تنہا اپنی ہی دنیا میں گھری رہتی تھی۔ دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ آج میری 18ویں سالگرہ ہے، اور میں بچپن سے جس خواب میں ایک ہی نوجوان کو دیکھتی رہی ہوں، وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ جب تم جوان ہوگی تو میں تمہیں لے جاؤں گا۔ میری روح کانپ رہی تھی اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رات جب سب لوگ سو گئے تو گھر کے اندر ایک غیر معمولی سا سکوت چھا گیا۔
ہر چیز جیسے تھم گئی تھی۔ میں بستر پر لیٹی تھی مگر نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ مجھے بار بار یوں لگ رہا تھا جیسے کمرے میں کوئی ہے۔ سانسوں کی ہلکی سی سرسراہٹ کبھی دروازے کے پار سے آتی محسوس ہوتی اور کبھی کھڑکی کے قریب سے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ 12 بجنے کی طرف بڑھ رہی تھی، اور جب گھڑی نے 12 بجائے تو ایک لمحے کو مجھے لگا جیسے ساری دنیا رک گئی ہو۔ اس وقت مجھے صاف صاف ایک سرگوشی سنائی دی، وہ آواز جو پہلے کبھی خواب میں آتی تھی لیکن آج حقیقت میں میرے کانوں تک پہنچی۔ اس نے کہا، میں آ گیا ہوں، میں وہ ہوں جو تمہارا محافظ ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کمبل اپنے اوپر کھینچ لیا اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، یا اللہ یہ کیا ہے؟ میں خواب دیکھ رہی ہوں یا حقیقت ہے؟ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں آنکھیں کھول کر دیکھوں، لیکن اسی لمحے مجھے کھڑکی کی طرف سے ایک ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ میرا دل کانپنے لگا۔ میں نے بہت حوصلہ کر کے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور نگاہیں کھڑکی کی طرف کیں۔ وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا، سفید کپڑوں میں۔ اس کا قد لمبا اور چہرہ ایسا جیسے روشنی سے بنا ہو۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے دھیرے سے کہا، تم مجھے پہچانتی ہو، میں وہی ہوں جو تمہیں بچپن سے خواب میں دکھائی دیتا رہا ہوں۔ میں تمہارا محافظ ہوں۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے لیے خدا ایک محافظ مقرر کر دیتا ہے، اور تمہارے لیے وہ میں ہوں۔ اس کے الفاظ سن کر میرا وجود کانپ اٹھا۔ میں نے کہا، اگر تم سچ کہتے ہو تو سامنے کیوں نہیں آئے؟ اتنے برس خواب میں آ کر مجھے ڈراتے رہے۔ اگر تم میرے محافظ ہو تو پھر مجھے یہ عذاب کیوں دیتے رہے ہو؟ وہ نوجوان دھیرے سے بولا، یہ عذاب نہیں تھا، یہ تیاری تھی، تاکہ تم جان لو کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ چاہے دنیا تمہیں تنہا چھوڑ دے، لیکن تمہارے ساتھ ایک قوت موجود ہے جو تمہیں نقصان نہیں پہنچنے دے گی۔ میں نے لرزتے ہوئے کہا، اگر تم حقیقت میں موجود ہو تو میرے ساتھ جائز طریقے سے رشتہ بناؤ، کیونکہ میں کسی ایسی چیز کو قبول نہیں کر سکتی جو چھپ کر آئے یا جس کا وجود میرے لیے باعث خوف ہو۔ وہ نوجوان میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، تم نے ٹھیک کہا، تمہاری شرط درست ہے۔ میں تمہارے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ کل صبح جب سورج نکلے گا تو میں ایک عام انسان کی صورت میں اس دروازے سے اندر آؤں گا جہاں سب لوگ مجھے دیکھ سکیں گے، اور تمہارے ماموں کے سامنے آ کر یہ بات کروں گا تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں خواب یا سراب نہیں بلکہ حقیقت ہوں، اور میں تمہارے ساتھ ایک جائز تعلق بنانا چاہتا ہوں۔ اس کی باتوں میں اتنا سکون تھا کہ میرا خوف آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، مگر دل کی دھڑکن ابھی بھی بے قابو تھی۔ میں نے کہا، کیا واقعی یہ سب سچ ہے؟ کیا میں کل تمہیں سب کے سامنے دیکھ سکوں گی؟ اس نے کہا، ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں، تمہارا انتظار ختم ہو جائے گا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن اگر تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میں یہ سب کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم فکر نہ کرو، میں وہی ہوں جو برسوں سے تمہارے ساتھ ہے، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ اور یہ کہہ کر وہ نوجوان جیسے دھند میں تحلیل ہو گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد بھی کمرے میں اس کی خوشبو باقی رہی، ایک ایسی خوشبو جو پھولوں جیسی تھی اور میرے دل کو ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ اس رات میں بہت دیر تک سو نہ سکی، بار بار سوچتی رہی کہ کیا واقعی کل صبح وہ آئے گا؟ کیا واقعی میرے خواب حقیقت میں بدل جائیں گے؟ دل کے اندر ایک عجیب سا طوفان برپا تھا۔ کبھی خوف لگتا کہ اگر یہ سب وہم ہو تو میرا کیا بنے گا، کبھی امید جاگتی کہ شاید اب میری زندگی بدلنے والی ہے، شاید اب وہ وقت آ گیا ہے جب کوئی میرا سہارا بنے گا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ میں نے کروٹیں بدل بدل کر گزاری، کبھی نانی کو یاد کرتی اور دعا کرتی کہ نانی اگر آپ سن رہی ہیں تو مجھے اس معاملے میں رہنمائی دیں۔ کبھی سکینہ کا خیال آتا کہ کاش وہ میرا راز جانتی اور میرا ہاتھ تھام لیتی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ سب میرا اکیلے کا سفر ہے۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو میں نے کانپتے دل کے ساتھ وضو کیا اور نماز پڑھی۔ میرے دل میں عجیب سا سکون تھا، جیسے اب کچھ بدلنے والا ہے۔ صبح کے وقت جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تو میرا دل بار بار دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی وہ اپنے وعدے کے مطابق آ جائے گا؟ کیا وہ سب کے سامنے ظاہر ہوگا یا پھر یہ سب میرا وہم ثابت ہوگا؟ لیکن دل کے کسی کونے میں مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں جھوٹ کا سایہ تک نہیں تھا۔ اس رات کی گفتگو میرے ذہن پر نقش ہو چکی تھی اور میں جان چکی تھی کہ اب میری زندگی کسی نئے موڑ پر جا رہی ہے۔ اگلی صبح میں ایک عجیب سے انتظار کے ساتھ اٹھی تھی۔
جیسے رات بھر کی بے چینی اور وہ گفتگو میرے دل پر کندہ ہو گئی تھی، اور میں ہر لمحہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی وہ آج میرے سامنے حقیقت میں آئے گا یا یہ سب میرا وہم ہی ثابت ہوگا۔ دل کی دھڑکن بار بار تیز ہو جاتی اور میں اپنی انگلیاں مروڑتی رہتی۔ کچن میں ممانی ناشتے کے لیے آوازیں دے رہی تھی اور میں ان کے حکم پر خاموشی سے روٹی اور چائے بنانے میں مصروف تھی، لیکن اندر ہی اندر میرا دھیان بالکل بھی کھانے پینے پر نہیں تھا، بلکہ ہر پل یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ ابھی کہیں سے نکل کر سامنے آ جائے گا۔ نانی کے جانے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے دل ہی دل میں انہیں یاد کیا اور کہا، نانی، اگر آپ زندہ ہوتی تو یقیناً یہ سب مجھے سمجھاتی، لیکن اب مجھے اپنے آپ کو خود ہی سنبھالنا ہے اور اپنے دل کو قابو میں رکھنا ہے۔ ناشتہ بنانے کے بعد میں نے سب کے سامنے دسترخوان پر کھانا رکھا۔ ممانی حسب معمول تانے دے رہی تھی کہ دیکھو کتنا جلایا ہے روٹی کو، اور کبھی کہتی کہ سکینہ کو دیکھو کیسے نخرے سے اسکول جاتی ہے، اور تم ہو کہ بس گھریلو ملازمہ بن گئی ہو۔ میں ان کی باتوں کا جواب نہ دیتی کیونکہ اب ان کے تانے میرے کانوں کے عادی ہو گئے تھے، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ آج مجھے لگ رہا تھا کہ میں ان کے تانوں کو جلد بھول جاؤں گی، کیونکہ کوئی ایسا آنے والا ہے جو میری زندگی کا رنگ بدل دے گا۔ ماموں ناشتے کے بعد دکان جانے کی تیاری کرنے لگے، اور میں نے معمول کے مطابق کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں گی، کیونکہ اکثر اسکول جاتے ہوئے ماموں مجھے راستے میں چھوڑ دیتے تھے۔ اس دن بھی یہی طے ہوا کہ میں اسکول کے بعد دکان پر آ جاؤں تاکہ واپسی پر بھی ہم دونوں اکٹھے گھر جا سکیں۔ اسکول کا دن جیسے زبردستی کٹ رہا تھا۔ استاد کی باتیں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھیں، اور میری آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھتیں کہ جیسے کوئی لمحہ بھر میں آنے والا ہے۔ سکینہ اپنی دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تم آج اتنی خاموش کیوں ہو؟ تمہارے چہرے پر تو بالکل رونق ہی نہیں ہے۔ میں نے بہانہ بنایا کہ بس رات کو نیند پوری نہیں ہوئی۔ اس نے شانے اچکا کر بات بدل دی اور دوبارہ ہنسی میں لگ گئی، اور میں پھر اپنی سوچوں میں گم ہو گئی، جیسے کسی اندیکھے شخص کا انتظار کر رہی ہوں۔ دوپہر کو میں اسکول سے نکل کر ماموں کی دکان کی طرف چلی اور اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ ایک نوجوان ماموں کے سامنے بیٹھا ہے اور ماموں اس سے نہایت خوش مزاجی سے بات کر رہے ہیں۔ اس لمحے میرا دل ایک دم رک سا گیا، کیونکہ یہ وہی چہرہ تھا جو برسوں سے میرے خوابوں میں میرے سامنے آتا رہا تھا۔ وہی آنکھوں کی روشنی، وہی سفید سا سراپا، لیکن اب اس کے کپڑے عام انسان جیسے تھے، نہایت سلیقے سے پہنے ہوئے سادہ شلوار قمیص، اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ماموں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، آ جاؤ بیٹی، یہ ہمارے نئے کرایہ دار ہیں۔ یہ محلے کے کونے پر جو دکان خالی ہوئی ہے اس پر کاروبار شروع کرنے والے ہیں، اور ہمارے ساتھ دکان میں بھی کچھ شراکت کریں گے۔ میں نے لرزتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، یا اللہ، یہ تو واقعی حقیقت میں آ گیا ہے۔ وہ نوجوان مسکرایا اور بولا، السلام علیکم۔ میں نے کانپتے ہوئے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ماموں نے کہا، یہ میری بھانجی ہے، گھر کے سارے کام یہی کرتی ہے، اور ہماری سکینہ کے ساتھ پڑھتی بھی ہے۔ نوجوان نے بڑے ادب سے کہا، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ بہت ہمت والی لڑکی لگتی ہیں۔ اس کے الفاظ میرے دل پر بجلی کی طرح گرے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ سب حقیقت جانتا ہے، لیکن یہاں ایک شریف اور سلجھے ہوئے انسان کی طرح سب کے سامنے پیش آ رہا ہے۔ ماموں اس کی باتوں سے بہت خوش تھے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آج کل اچھے لوگ کہاں ملتے ہیں۔ یہ تو خدا کی دین ہے کہ ہمارے محلے میں ایسا شریف انسان آ کر بسنے والا ہے۔ محلے کے لوگ جب ان سے ملنے آئے تو سب ان کے اخلاق اور باتوں سے متاثر ہوئے۔ کوئی کہتا، یہ تو بہت نیک مزاج لگتے ہیں، کوئی کہتا ان کی گفتگو میں سکون ہے، اور کوئی کہتا اللہ کرے یہ ہمارے محلے کے لیے رحمت ثابت ہوں۔ میں خاموش کھڑی سب کچھ سنتی رہی اور اندر ہی اندر حیران تھی کہ کیسے ایک رات پہلے وہ چھت پر روشنی کی مانند کھڑا تھا اور آج عام انسان کی طرح سب کے سامنے موجود ہے۔ ممانی بھی جب شام کو ان سے ملی تو پہلے تو حسب عادت بدگمانی کا اظہار کیا، لیکن جیسے ہی ان کی گفتگو اور رویہ دیکھا تو نرم پڑ گئی اور کہنے لگیں، اچھے لوگ دیکھنے کو کم ملتے ہیں، اگر یہ ہمارے قریب رہیں گے تو ہمارے گھر کے لیے بھی برکت ہوگی۔ میرے دل کی حالت عجیب تھی۔ ایک طرف سکون تھا کہ میرا راز اب خواب نہیں حقیقت ہے، دوسری طرف خوف بھی تھا کہ اگر کسی نے سچ جان لیا تو کیا ہوگا۔ میں نے موقع ملتے ہی آہستہ سے ان کے قریب جا کر کہا، کیا یہ سب واقعی حقیقت ہے؟ آپ نے وعدہ پورا کیا ہے؟ نوجوان نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، میں نے کہا تھا نا، تمہارا انتظار ختم ہو جائے گا۔ دیکھو اب میں تمہارے سامنے ہوں، اور دنیا کے سامنے بھی تمہیں اب تنہا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔
تمہارے ارد گرد ہر کوئی مجھے ایک عام انسان کے طور پر جانے گا، لیکن حقیقت تمہارے اور میرے درمیان ایک راز ہے۔ وہ لمحہ میری زندگی کا ایک ایسا موڑ تھا جس نے میری ساری محرومیوں اور اکیلے پن کو ایک دم بدل دیا تھا۔ میں نے برسوں سے جو خواب دیکھے تھے وہ حقیقت بن کر میرے سامنے موجود تھے، اور سب لوگ ان کی تعریفیں کر رہے تھے۔ ماموں کی خوشی کو دیکھ کر میرے دل کو بھی اطمینان ہوا، اور ممانی کا نرم پڑتا رویہ دیکھ کر میں نے شکر ادا کیا۔ سکینہ بھی ان سے متاثر ہوئی اور بار بار کہتی رہی، یہ تو بالکل الگ سے ہیں، باقی سب لڑکوں سے زیادہ بااخلاق اور زیادہ سنجیدہ۔ میں مسکرا دیتی، لیکن دل ہی دل میں سوچتی کہ اگر تم حقیقت جان جاؤ تو شاید تم حیران رہ جاؤ گی۔ اس دن کے بعد سے وہ ہمارے گھر کے قریب رہنے لگے اور محلے والے انہیں عزت دینے لگے۔ میرے دل میں ہر وقت ایک عجیب سا سکون اور ہلکی سی دھڑکن رہتی کہ اب کوئی ہے جو میرا سہارا ہے، کوئی ہے جو مجھے چاہے گا اور میری حفاظت کرے گا۔ نانی کی دعائیں سچ ہو گئیں، اور وہ خواب جو برسوں سے میرا پیچھا کرتے رہے تھے اب حقیقت میں بدل گئے تھے اور میرے سامنے کھڑے تھے، جیسے میرا نصیب ایک نئے سفر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں اب بھی یاد کرتی ہوں کہ وہ دن میری زندگی کا سب سے غیر متوقع دن تھا، جب ایک طرف میرے دل کی دھڑکنیں سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور دوسری طرف دنیا میرے سامنے ایک بالکل نئی حقیقت کا دروازہ کھول رہی تھی۔ وہ دن کسی عام دن کی طرح شروع ہوا۔ ماموں دکان پر جانے کی تیاری کر رہے تھے، ممانی حسب معمول شکایتیں کر رہی تھی کہ گھر میں کتنے خرچے ہیں۔ سکینہ اپنی کتابیں بیگ میں ڈال رہی تھی اور میں ناشتہ لگا رہی تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے سب کچھ جلد ہی بہتر ہونے والا ہے۔ جب ماموں دکان کے لیے نکلے تو میں بھی ساتھ جانے لگی، کیونکہ اب میری عادت بن گئی تھی کہ اسکول سے واپسی پر سیدھی دکان چلی جاتی اور وہاں سے ماموں کے ساتھ گھر آتی۔ اس دن بھی یہی ہوا، لیکن دکان پر پہنچ کر جو بات ہوئی اس نے میری دنیا بدل دی۔ ماموں آرام سے اپنی کرسی پر بیٹھے تھے، اور وہ نوجوان جو اب اس محلے کے کرایہ دار کی صورت میں سب کو معلوم تھا، سامنے نہایت سکون سے بیٹھا تھا۔ ماموں نے کچھ حساب کتاب نکالا اور پھر اچانک وہ نوجوان دھیرے لہجے میں بولا، ماموں جان، ایک بات کہنی تھی، اگر آپ برا نہ مانیں۔ ماموں نے چونک کر کہا، جی بیٹا کہو۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں، جیسے مجھے پہلے ہی اندازہ ہو کہ اب کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ اس نے کہا، میں نے آپ کی بھانجی کو دیکھا ہے، اس کی محنت اور صبر سب کے سامنے ہے، آپ نے اسے پالا ہے، میں دل سے چاہتا ہوں کہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ میرے کانوں میں یہ الفاظ بجلی کی طرح گرے اور مجھے لگا شاید میں نے کچھ غلط سن لیا ہے، لیکن ماموں نے حیرت کے بعد پرسکون لہجے میں کہا، بیٹا یہ بڑی بات ہے، میں نے دیکھا ہے کہ تم پڑھے لکھے ہو، تمہارا کردار اچھا ہے اور تمہارے پاس اپنا کاروبار بھی ہے۔ اگر تم واقعی سنجیدہ ہو تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تمہارے اخلاق نے مجھے متاثر کیا ہے۔ اس لمحے میری آنکھیں چھلک پڑی، کیونکہ برسوں سے جس وجود کو خوابوں میں دیکھتی آئی تھی اور جس سے ڈرتی رہی تھی، وہ آج سب کے سامنے میرے لیے رشتہ مانگ رہا تھا۔ ماموں کے چہرے پر اطمینان تھا، انہوں نے مجھے دیکھ کر پیار سے کہا، بیٹی یہ اللہ کی مرضی ہے، اچھے رشتے روز روز نہیں آتے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن دل کے اندر خوف اور سکون دونوں ایک ساتھ تھے۔ گھر واپس آ کر جب ممانی کو بتایا گیا تو پہلے تو وہ حیران رہ گئی اور بولی، کیا اتنی جلدی فیصلہ ہو گیا ہے؟ لیکن پھر وہ بھی اس بات پر راضی ہو گئی کہ اگر لڑکا اتنا اچھا ہے تو اس رشتے میں بھلائی ہی ہے۔ سکینہ نے مجھے گلے لگا کر کہا، واہ تم تو بہت خوش نصیب ہو، دیکھو کیسے ایک شریف اور نیک انسان تمہیں مل گیا ہے، تمہاری دعائیں قبول ہو گئیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، شاید واقعی اللہ نے میری تنہائی کو ختم کرنے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ چند دن بعد سادگی سے نکاح ہوا، نہ کوئی بڑی تقریب نہ کوئی شور، بس محلے کی مسجد میں مولوی صاحب آئے، ماموں اور چند قریبی لوگ موجود تھے۔ میرا دل کانپ رہا تھا، لیکن جب کلمہ پڑھتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ تھاما تو مجھے ایک عجیب سا اطمینان ملا، جیسے برسوں کی محرومیاں اور خوف سب دھوپ میں برف کی طرح پگھل گئے ہوں اور میرے سامنے ایک نئی زندگی کھڑی ہو گئی ہو۔ نکاح کے بعد لوگ مبارکباد دینے لگے اور میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا خوابوں والا وجود اب حقیقت میں میرے شوہر کی صورت میرے ساتھ ہے، اور اب میں کسی سے یہ بات نہیں کہہ سکتی، کیونکہ سب کے نزدیک وہ ایک شریف انسان ہے اور میرے لیے ایک خواب کی تعبیر۔ شادی کے بعد جب میں اس کے ساتھ اپنے گھر میں آئی تو حیرت کی کوئی حد نہ رہی۔ چھوٹا سا مکان جو ہم نے سوچا تھا، اس کی بجائے وہ ایک خوبصورت سا نیا گھر لے آیا تھا جس میں ہر سہولت موجود تھی، فرنیچر سے لے کر ضرورت کی ہر چیز تک، جیسے برسوں سے سب تیار رکھی ہو۔
میں نے حیرانی سے پوچھا، تم نے یہ سب کیسے کیا؟ وہ مسکرا کر بولا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ اب یہ گھر تمہارا ہے اور تمہیں کبھی بھی محرومی کا احساس نہیں ہوگا۔ اس لمحے میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور نانی کو یاد کیا کہ کاش آج وہ زندہ ہوتی اور یہ دن دیکھتی۔ میری زندگی ایک دم بدل گئی تھی۔ محلے کے لوگ بھی عزت کرنے لگے۔ کوئی کہتا، یہ لڑکی کتنی خوش نصیب ہے جو اسے ایسا شوہر ملا۔ کوئی کہتا، ان کا گھر تو اب روشن ہو گیا ہے۔ ممانی بھی جو ہمیشہ مجھے تانے دیتی تھی اب عزت سے پیش آتی۔ کبھی کہتی، بہو میں نے سنا ہے تمہارے گھر میں بہترین چاول ہے، ذرا کچھ دے دو۔ کبھی کہتی، تمہارا جوڑا کتنا اچھا ہے، ذرا مجھے دکھاؤ۔ میں ان کی باتوں پر ہنس دیتی اور دل میں سوچتی کہ دنیا کس طرح بدل جاتی ہے۔ سکینہ بھی اب اکثر میرے پاس آتی اور کہتی کہ تم کتنا بدل گئی ہو، اب تو تمہارے چہرے پر وہ تنہائی اور غم نظر ہی نہیں آتے۔ میں نے اس سے کہا، ہاں سکینہ، اب مجھے لگتا ہے کہ خواب صرف ڈراؤنے نہیں ہوتے، کبھی کبھی وہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بھی بن جاتے ہیں۔ میرا شوہر میرا بے حد خیال رکھنے لگا۔ کبھی کہتا، تمہیں تھکن ہوئی ہے، آرام کر لو۔ کبھی کہتا آج باہر چلتے ہیں، تمہیں خوشی ملے گی۔ کبھی تحفے لے کر آتا اور کہتا کہ تم نے زندگی میں بہت دکھ اٹھائے ہیں اور اب وقت ہے کہ تمہیں صرف سکون اور خوشی ملے۔ میں حیران ہوتی کہ جو شخص کبھی خواب میں ڈر کا باعث تھا آج وہی میری زندگی کا سہارا ہے اور میری خوشی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ رات کو کبھی میں اس سے کہتی، مجھے اب بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ سب خواب نہ نکلے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہتا، نہیں، یہ حقیقت ہے، تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا محافظ ہوں۔ یہ سن کر میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ اب میرا دل ماضی کی محرومیوں کو یاد نہیں کرتا تھا، بلکہ صرف شکر گزاری کرتا تھا کہ اللہ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، اور وہ نوجوان جس کے وجود سے میں ڈرتی تھی اب میرا سب سے بڑا سہارا بن گیا تھا۔ اب جب بھی میں رات کو آنکھیں بند کرتی تو وہی خواب آتا، لیکن اس بار وہ ڈراؤنا نہیں ہوتا بلکہ سکون دینے والا ہوتا۔ وہ مسکرا کر کہتا، اب تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ اور یہ خواب اب میرا سب سے قیمتی سکون بن گئے تھے۔